دریائے ستلج کا سیلاب صرف ان کے لیے امتحان نہیں ہے جن کے علاقے میں یہ سیلاب آیا ہے، بلکہ یہ سب کے لیے امتحان ہے۔ باقی مسلمان جن کی طرف لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی امتحان ہے کہ ان مہاجرین کا کس طرح وہ تعاون کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے آمدن تو کیا بچی، ذرائع آمدن ہی ختم ہو گئے، جن کی ذرائع آمدن یہی کھیتی باڑی تھی وہ بھی ختم، اور رہنے کے مکانات وہ بھی ختم، اور آنے جانے کے راستے وہ بھی ختم۔ تو اس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والی صفات زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے باقی مسلمانوں کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر ایثار کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، مفادات میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا کہ یہ فائدہ مجھے چلو نہ ملے دوسرے کو مل جائے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی ایک لازمی صفت تھی، اور اللہ رب العزت نے جہاں ان کی دوسری صفات پر، ان کے دوسرے اعمال پر قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، وہاں اس صفت پر بھی ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ تنگی کے حالات ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اچھے حالات ہوں پھر تو دوسروں کو ترجیح دیں، پھر تو دوسروں کو مفادات پہنچائیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ تنگی کے حالات میں خود بھی تنگی میں ہیں، پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک میدان جنگ میں 4 صحابہ کرام کے پاس پانی گیا اور 4 نے ہی واپس کر دیا، کہ جب سارے زخمی ہوئے پڑے ہیں اور پانی پلانے والا ایک کے پاس جاتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، پانی پینے کے قریب ہی ہوتا ہے کہ قریب سے پانی مانگنے کی آواز آتی ہے، تکلیف کی آواز آتی ہے، تو اشارہ کر دیتا ہے کہ اس دوسرے کو پانی پلاؤ۔ دوسرے کو پانی پلانے لگتے ہیں، پھر وہ اشارہ کرتا ہے تیسرے کی طرف کہ اس کو پانی ضرورت ہے، اس کو پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس جو ہوتا ہے، تیسرا چوتھے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو پانی پلا دو، حتیٰ کہ پانی پلانے والا چوتھے کے پاس جا کر پھر واپس آتا ہے تو تینوں شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اتنا تنگی کی حالت، اتنا مجبوری کی حالت جس میں انسان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اپنا بھی خیال نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا خیال کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اسی ایثار پر ان کی قرآن میں ایسی تعریف بیان فرما دی کہ ہم آج نماز میں ان کی تعریف کرتے ہیں، بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، قیامت تک ان کی تعریف کا سلسلہ اللہ نے جن کی تعریف قیامت تک جاری فرما دی، ان سے حساب کتاب کیسے لیں گے اللہ تعالیٰ، ان کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں کہ رات کے وقت پہرے پر نکلتے ہیں، ایک جنگل بیابان کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا کر بیٹھا ہے، تھوڑی سی روشنی ہے، وہاں جا کر پوچھا تو اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ ساتھ خیمے کے اندر ایک عورت کی کراہنے کی آواز بھی آئی، اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے۔ تو فوراً گئے، اپنی بیوی کو ترغیب دی کہ آج تجھے ثواب کمانے کا بہت موقع مل رہا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ وہ بھی تو حضرت عمر کی بیوی تھی، وہ بھی تیار ہو گئی، دونوں میاں بیوی اس جنگل بیابان میں آئے اور ایسے آ کر مدد کی، نہ کوئی فوٹو بنوایا، نہ کوئی تشہیر کروائی، نہ کوئی مشہوری کروائی، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا۔ جب تک صحابہ کی تمام صفات ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بکرے کی سری جب آئی تھی کہ ایک گھر کی طرف آئی، اس نے سمجھا کہ دوسرے گھر والا اس کا زیادہ مستحق ہے، اس نے دوسرے گھر کی طرف بھیج دی۔ دوسرے نے سمجھا تیسرے گھر والا اس سری کا زیادہ مستحق ہے، اس نے تیسرے اور اس نے چوتھے 7 گھروں کا چکر کاٹ کر وہی سری پہلے گھر کی طرف لوٹ آئی۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا۔ ایثار کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے مفادات قربان کر کے دوسروں کے مفادات کو ترجیح دینا، اپنا نقصان کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اور ایک ہے اپنا نقصان کیے بغیر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا موقع مل رہا ہو تو یہ ایثار۔ آج کے مسلمان اپنا نقصان کر کے تو دوسرے کو مفادات دے نہیں سکتے، لیکن
ایسا مفاد بھی، ایسا ایثار بھی نہیں کرتے کہ جس میں خود بھی ہمارا نقصان نہیں ہو رہا تھا، صرف ایک ہمارے تھوڑے سے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی سستی کر جاتے ہیں۔ تو کس طرح ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے کہ ایسا موقع بھی ہم، ایثار کا ایسا موقع بھی ہم گنوا دیتے ہیں کہ جس میں ہمارا نقصان بھی نہیں ہوتا، صرف تھوڑے سے ہماری کوشش، تھوڑی سے ہمارے عمل پر دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دریا کے آفت اور سیلاب کی زد میں آنے والے تمام لوگوں کو بہترین نعم البدل نصیب فرمائے، ان کے نقصان کی بہترین اللہ تعالیٰ تلافی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آفت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔